اگلا سوال ہے، کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بعض اہل حدیث علماء اس کو بدعت کہتے ہیں، آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کا موقف بھی بتا دیں۔ میرے بھائی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کا موقف جو ہے وہ آلریڈی کوسچن آنسر سیشن 3-4 مجھ سے ریکارڈ ہوئے ہیں ان کے، اس میں جو 2010 والی ریکارڈنگ ہے نا، مارچ والی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ جو لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک ایسی کوئی پردہ تھا جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ یہ تم اس کو چینج کر دو، اس نے نماز میں مجھے مشغول کر دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی حدیث بھی ملتی ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی موذی جانور آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ ظاہر ہے موذی جانور کو اسی وقت ماریں گے جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اندھیرا ہی اتنا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں یا بند کریں وہ برابر ہی ہے، تو وہاں پہ تو اینڈ رزلٹ وہی رہے گا۔ اس کے ثبوت میں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمارے گھروں میں دیے بھی نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں، یعنی غربت بہت زیادہ تھی۔ تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو آپ نماز کے سجدے میں جاتے، جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے تھے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ یعنی سیدہ عائشہ بالکل پاس سامنے لیٹی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام ابھی سجدے میں جانے والے ہیں، ورنہ اگر دیکھ رہی ہو تو پتہ چل جائے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ دیے نہیں ہوتے تھے ان دنوں، اتنے گھپ اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے آنکھیں بند کرنے کے نماز کا جواز نکل آتا ہے کہ آپ کسی ایسے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے تو بدرجہ اولا اگر ایسی صاف جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کسی موذی جانور کا خطرہ نہیں اور آپ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس کا جواز نکل آئے گا۔ دوسرا، اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں ٹو دیا کرتے تھے۔ تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جائز ہے، اور بسا اوقات یعنی نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بالکل ٹھیک۔